نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ ابو داود حدیث نمبر 449 کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد بنانے اور انہیں مزین کرنے میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہو چکی ہے۔ لوگ مساجد کی تزئین، نقش و نگار بنانے اور شیشہ کاری کرنے اور مختلف قسم کے تصنعات میں اس قدر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس قدر اسراف کرتے ہیں کہ اتنی رقم سے تو کئی گھروں کی اہم ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ بے شمار ناداروں کی بھوک اور رہائش کا بہترین بندوبست کیا جا سکتا ہے اور کئی بے گھروں کو چھت نصیب ہو سکتی ہے۔ ہم نے خود کئی کنال پہ پھیلی ہوئی ایسی مسجدوں کی زیارت کی ہے جن میں چند ایک نمازی دیکھنے میں آئے اور کروڑوں کی لاگت سے تیار شدہ مساجد کی سیڑھیوں پر بھوکے ننگے لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلائے نظر آئے۔ لوگ اپنے ہم جلیسوں میں بیٹھ کر بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں کہ انہوں نے مساجد کی تعمیر و تزئین میں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن ثواب دارین کمانے والے انہی مومنین کے محلے اور پڑوس میں کئی لاچار مریض علاج کی سہولیات حاصل نہ ہونے کی وجہ سے سسک کر زندگی کے شب و روز گزار رہے ہوتے ہیں۔ کئی کنواری بچیاں محض جہیز نہ ہونے کی بنا پر اپنے سروں میں چاندی سجائے حسرت و یاس میں ڈوبے لمحات گزار رہی ہوتی ہیں، اور کئی سفید پوش افراد اپنے چہروں سے فقر و بے بسی کے اثرات چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مومنین کی نفسیات بھی عجیب ہیں۔ مساجد کی آرائش و تزئین کے نام پر چندے کی اپیل تو پوری بشاشت قلبی سے قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اگر کسی مجبور و بے کس انسان کی حاجت براری کے لیے کہہ دیا جائے تو ناک بھون چڑھاتے بلکہ اس غریب کی تضحیک و تذلیل بھی کر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مساجد کو مزین کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، ابو داود حدیث نمبر 448۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تم مساجد کو ضرور بالضرور مزین کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ آپ پورے قرآن مقدس کا مطالعہ کر جائیے، ہر مقام پر جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں فقط محتاج اور ضرورت مند انسانوں کا ہی ذکر ملتا ہے، اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے وہاں بھی حاجت مند انسانوں کی نصرت و امداد کی ترغیب ملتی ہے۔ مثلا بخاری حدیث نمبر 1106 اور مسلم حدیث نمبر 6852 میں ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراہمہم و تعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتقى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بخار کے ساتھ تڑپ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بیدار رہتا ہے۔ ایمانداری سے سوچئے، کیا آج کل کے حضرات مخلصین ایسا ہی سوچتے ہیں؟ اسی طرح مسلم حدیث نمبر 2569 میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری اعادت نہ کی۔
تو وہ آدمی کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا کیونکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے پھر تم نے اس کی عیادت نہ کی؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں اس حقیقت کا علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے بھی وہیں پا لیتا؟ اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 2442 اور مسلم حدیث نمبر 2580 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث 176، یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ انفع یعنی نفع پہنچانے والا ہو، اور اعمال میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ خوشی ہے جو تم کسی مسلمان کو پہنچاؤ یا اس کی کسی پریشانی کو دور کرو یا اس کی طرف سے قرض ادا کرو یا اس کی بھوک مٹانے کا انتظام کرو، اور مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز فرمایا من مشى مع اخی المسلم فی حاجتہ حتی یثبتها له اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، یعنی جو آدمی اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے اس کا ساتھ دے یہاں تک کہ اس کا وہ کام پورا ہو جائے تو اللہ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک ضرورت مند اور پریشان حال انسان کی مدد کرنا کس قدر عظیم الشان عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ لیکن امت کے دینداروں کا حال یہ ہے کہ لگاتار ہر سال عمرہ کرنے کو تو ضروری سمجھتے اور اپنے اس عظیم کارنامے کو فخریہ طور پر بیان بھی کرتے ہیں، مگر اپنے ارد گرد موجود حقیقی ضرورت مند انسان ان کی نظر کرم سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی انسان کے دکھ درد میں اس کا ساجی بننا ہر سال عمرے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر اور عظیم کار ثواب ہے۔ یہ بات 100% درست ہے کہ مسجد بنانے سے جنت میں گھر ملتا ہے، لیکن اس جنتی گھر کے حصول کے لیے تو ایک چھوٹی سی کچی مسجد بھی کافی ہے۔ جس محلے میں متعدد مساجد پہلے سے موجود ہوں پھر اسی محلے میں اپنی الگ کئی منزلہ ذاتی مسجد بنانے اور اس کی آرائش و تزئین پر کروڑوں روپے خرچ کرنا اور قرآن مقدس میں انفاق فی سبیل اللہ کی آیات کو اسی کے چندے پر فٹ کر کے لوگوں کو دعائیاں دینا اور مال اکٹھا کرنا کہاں ثابت ہے؟ آپ جتنا پیسہ اینٹ پتھر کی زیبائش پر خرچ کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ کسی ضرورت مند انسان کی ستر پوشی پر خرچ کر کے جنت میں گھر بنا سکتے ہیں۔ جب مسجدیں سادہ اور کچی ہوتی تھیں تب بھی مسلمان جنت میں گھر بنا لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت نمازی حقیقت میں نمازی ہوا کرتے تھے۔ وہ مسجدوں میں جسمانی راحت کی بجائے روحانی سکون پانے کے لیے آتے تھے۔ چونکہ مسجدیں سادہ ہوتی تھیں اس لیے نہ نگاہیں نقش و نگار میں الجھتی تھیں اور نہ نمازیوں کے دل بھٹکتے تھے۔ اب مسجدوں میں سب کچھ مل سکتا ہے سوائے اخلاص اور خشوع و خضوع کے۔ جنت کا حصول تو اب بھی سستا اور آسان ہے، ہم نے خود اسے مشکل بنا لیا ہے۔ کسی بھی خوشی یا غمی کے موقع پر اپنے معاشرے میں موجود بے استطاعت اور پریشان حال لوگوں کی خبر گیری کرتے رہیے، یہ جنت کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو کشادگی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
نیز سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 میں ارشاد فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یعنی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. تزئین و آرائش پر دولت لٹانے والے بھی عجب ستم ظریف ہیں. ممبر و محراب کی زیبائش پر تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر ڈالتے ہیں، مگر اسی ممبر و محراب کو سنبھالنے والا خطیب اور امام مسجد ایسا تلاش کرتے ہیں جو 10,000 سے زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اس طرح ان کے تقوی میں فرق آتا ہے. سبحان تیری قدرت. بہرحال پکے نمازی تو کچی مسجد میں بھی خدا کو پا لیتے ہیں، مگر کچے نمازی جمعہ جیسی عبادت کے لیے بھی ایئر کنڈیشن والی مسجد تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے.